آج کی اس مجلس پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق خراج عقیدت پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آگے بڑھنے سے قبل میں تمام حاضرین، سامعین، سامعات سب سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں جن کی سیرتیں پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان اسلاف کی سیرتوں کو نہیں پڑھے گا تو پھر کس کی سیرت پڑھے گا؟ ان کے احوال و قوائف اور ان کے حالات و مناقب نہیں سمجھے گا تو پھر کس کے سمجھے گا؟ اس لیے کہ انہی کی بدولت اسلام کو چار دانگ عالم میں روشنی ہوئی، اور یہ چاروں خلفائے راشدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے اور کونے کونے تک اسلام کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ خلفائے راشدین کی سیرت ضرور پڑھے، اور گاہے بگاہے علماء مبلغین ان کی سیرتوں کو بیان کرتے رہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ان چاروں کی سیرت پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے کہ لوگوں کے اندر سے بزدلی ختم ہو جائے گی، خوف و ہراس نکل جائے گا، ایمان کی لازوال دولت اس کے سینے میں جاگزی ہوگی اور اسے اپنے دین پر استقامت نصیب ہوگی۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو شروع میں ہی اوائل اسلام میں ہیں، یعنی ابتدائے اسلام ہی میں آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا، اور آپ کی خصوصیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام قبول فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گہرے مراسم تھے، گہرے تعلقات تھے۔ مکہ کے آپ بڑے تاجروں میں سے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عثمان کے پاس اتنا مال تھا کہ پورے مکہ کے بڑے رئیس آپ سمجھے جاتے تھے۔ جوانی میں ہی آپ نے بہت مال کمایا، بہت ساری آپ کی جائیدادیں تھیں، اور اشراف مکہ میں آپ کو شمار کیا جاتا تھا۔ آپ بھی قریش خاندان سے ہیں، آپ کا خاندان قریش میں سے بنو امیہ کہلاتا ہے، یعنی اس زمانے میں ایک بہت ہی معزز قبیلہ تھا بنو امیہ بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم الطبع تھے، سنجیدہ مزاج کے تھے۔ کبھی آپ نے جھگڑوں میں یا لوگوں کے نزاع میں شرکت نہیں کی۔ کہیں سے مکہ والے کبھی یہ بات نہیں بتا سکتے کہ عثمان کو کسی سے لڑتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا ہو، کیونکہ آپ کا مزاج ہی ایسا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج، نرم عادات کے حامل، کم گفتگو کرنے والے، کم بات کرنے والوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ اے عثمان، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے خدا کی جنت دلا دوں؟ اور اس کی جنت ایسی ہے کہ کسی کان نے اب تک ویسی نعمتیں یہاں نہ سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی۔ اور پھر فرمایا کہ عثمان، میں تیری اور پوری قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بس یہی دو جملے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جواب میں حضرت عثمان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ شروع کے جو دن تھے جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، ظلم کیا گیا ہے، وہیں حضرت عثمان پر بھی ظلم ہوا۔
آپ کا سگا چچا حکم جس کا نام تھا، اس نے آپ کو اپنے گھر کے ایک کھمبے پر باندھ کر کے پورے دن مارتا رہا۔ حضرت عثمان نے وہ چیزیں برداشت کی ہیں شروع اسلام میں، جہاں بڑے رئیس تھے، بڑے امیر تھے، سب کچھ تھا، لیکن اسلام کی شروع کے دنوں میں آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اور آپ کا مزاج ایسا تھا کہ آپ نے کبھی لوگوں کے ساتھ نزاعی معاملات یا جھگڑے نہیں کیے۔ اسی وجہ سے آپ بہت زیادہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نبوت کا یہ 7واں 8واں سال تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف۔ ملک حبشہ اس وقت ایک اچھے بادشاہ کے زیر نگیں تھا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو عدل و انصاف کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ خیر سگالی والا ہے، عدل و انصاف چاہتا ہے، تم سب کو وہ امن و امان میں رکھے گا۔ تو جن صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا حبشہ کی طرف، ان میں حضرت عثمان بھی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد بنا کر اس قافلے کا روانہ کیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی منجلی بیٹی تھیں، یعنی دوسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ آپ نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی ابو لہب کا بیٹا عتبہ کے نکاح میں تھی، لیکن اسلام کی دعوت دینے کے بعد ابو لہب اور اس کا پورا گھرانہ حضور کا جانی دشمن بن گیا، اور انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں حضور کو بھی دی، حضور کی صاحبزادیوں کو بھی دیا، اور زور زبردستی حضرت رقیہ کو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی۔ تو طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف آپ کو ملا۔ حضرت رقیہ کے ساتھ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیے، حبشہ میں رہے، اور اس کے بعد پھر واپس مدینہ آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر آ چکے تھے۔ مدینے آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال جتنا تھا وہ طلب کیا۔ مکہ والے آپ کی عزت بھی کرتے تھے مال کے اعتبار سے، تو مدینہ طیبہ میں آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا تو اللہ نے وہاں پر بھی آپ کو بے پناہ برکتوں سے نوازا۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے بہت سارا ذخیرہ جمع کیا، مال کی فراوانی وہاں پر بھی ہوئی، تجارت میں خوب نفع تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو میں چند احادیث سے ذکر کروں اور اس کے بعد آگے بڑھوں۔ پہلے تو یہ سن لیں، قرآن کی آیتیں آپ کی شان میں اتری ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی کئی مقامات پر ان صحابہ کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیتیں ان کی فضیلتوں میں نازل فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان کے متعلق جو فرماتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر پیر دراز کیے ہوئے آرام فرماتے ہیں، آپ کی تہبند شریف پنڈلیوں تک ہٹی ہوئی تھی، گھٹنے کے قریب پنڈلیوں تک ہٹی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق حجرے میں داخل ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور ویسے ہی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر عثمان آئے، سلام کیا، حجرے میں داخل ہوئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور تہبند کو آگے بڑھا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں پوچھا ان حضرات کے جانے کے بعد، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عثمان کے آتے ہی آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا اور اپنی تہبند کو آگے ہٹا لیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے؟ یہ فضیلت عثمان ہے۔ حضرت عثمان کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کبھی آپ آنکھ اٹھا کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیکھتے بھی نہیں تھے، کہ چلتے اس طرح سے تھے کہ پورا سفر طے ہو جائے اور نہ دائیں بائیں نہ آسمان کی طرف، بلکہ جھکی ہوئی نگاہوں میں آپ کی شہرت تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر حیا کو اپنایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں، ایک صحابی کو حضرت عثمان کے گھر بھیجا جب حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی، تو وہ صحابی کسی کام سے حضرت عثمان کے گھر آئے، جو کام حضور نے بیان فرمایا تھا وہ کام مکمل کر کے واپس آئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا عثمان کو دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کیا کر رہے تھے؟ کہا اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کی دختر پاک کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، کیا دنیا میں اس سے زیادہ حسین جوڑا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اس سے زیادہ حیا والا جوڑا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں تک فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب جانا ہوا مدینہ طیبہ میں، دوسری ہجری میں یہ بدر کا موقع پیش آیا تھا، جب صحابہ کرام نکلے تھے مدینے سے، اتفاق ایسا تھا کہ حضرت عثمان کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ یاد رکھیں، میرے آقا کے گھرانے کو بھی یاد رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، دوسری صاحبزادی ہیں رقیہ، تیسری صاحبزادی ہیں ام کلثوم، چوتھی صاحبزادی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا۔ یہ چار بیٹیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات میں رہیں اور ان کے نکاح بھی ہوئے ہیں۔ باقی بیٹے تو حضور کو 3 ہوئے تھے، لیکن تینوں بچپن میں ہی وصال کر گئے، انتقال کر گئے۔ 3 بیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹی عمر میں۔ سب سے زیادہ جو جیے وہ حضرت ابراہیم، جو 6 مہینے تک تھے۔ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے زندہ نہ رہے۔ بیٹیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، بیمار ہوئیں۔ اب بدر میں جب جانا ہوا، ایک طرف آپ دیکھیں جو جہاد میں شریک ہونے سے پیچھے ہٹتا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سخت عتاب فرماتے، جلال کا اظہار فرماتے، بلکہ ان کا بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ جو جہاد میں بلا عذر کے شریک نہیں ہوتا تھا، جنگ تبوک میں ایسے ہی 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے تو حضور نے ان کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن جنگ بدر جو پہلی جنگ ہو رہی ہے، اس میں جانے کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر چلے، حضرت عثمان بھی آگے آئے۔ حضور نے فرمایا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری میں یہی مدینے میں رہو، لیکن حضور نے فرمایا کہ بدر کے شریک ہونے والوں میں تمہارا نام بھی رہے گا۔ حضرت عثمان کی ایک فضیلت ہے کہ آج بھی دیکھنا بدری صحابہ کے ناموں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، رمضان 17 کو آپ نے سنا بھی ہوگا، ان ناموں میں حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے 3 نمبر پر۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کا جب نام شمار کریں گے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس طرح سے ترتیب سے جو نام آتے ہیں، حضرت عثمان کا نام بھی جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم اپنی بیوی کی تیمارداری میں رہو، وہ بیمار ہیں، عیادت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں مدینے میں چھوڑ کر گئے بدر میں، اور بدر کی جنگ ہو رہی تھی 17 رمضان المبارک کو۔ اسی دن حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عثمان اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 ہی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے آپ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ اسی دن بدر کی فتح کی خوشخبری بھی آئی۔
اب سنیے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ کو بڑا غم ہوا. حضور کی پہلی صاحبزادی کا یہ انتقال تھا، چاروں میں سے پہلی یہ انتقال کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی تعزیت کی، اور اس کے بعد جب مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا سارے شریک لوگوں کو، جو جو جنگ میں شریک تھے انہیں مال غنیمت دیا جا رہا تھا، حضور نے حکم فرمایا کہ جتنا ہر ایک کا حصہ ہے اتنا ہی عثمان کا بھی حصہ ہوگا. حضرت عثمان کو بھی بدر کی مال غنیمت میں حصہ بھی دیا گیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تھے. 2-4 دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عثمان بڑے غمگین رہنے لگے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی وہ بہت ہی چہیتی بیوی تھیں جو داغ مفارقت دے گئیں. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، کہا کہ عثمان تم آج کل کچھ زیادہ یہاں پر متحرک نظر نہیں آتے، بات چیت نہیں کرتے. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ کے وصال کا غم لاحق ہے، ان کی وفات کا غم ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرمایا کہ میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح میں عثمان کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مدینہ طیبہ میں اپنی تیسری صاحبزادی تھی، تیسرے نمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غم کی کیفیت تھی وہ ڈھل گئی، کیونکہ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ جو خواہش تھی وہ اس بات کی نہیں کہ صرف بیوی میرے ساتھ رہے، اس بات کی خواہش تھی کہ رسول اللہ کی گھر والے میرے ساتھ رہے، حضور کی بیٹی میرے ساتھ رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ گھر کا ہر بچہ نور والا ہے. تو حضرت عثمان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے 2 نور دیے. پہلا نور رقیہ کی شکل میں، دوسرا نور ام کلثوم کی شکل میں. عربی میں 2 نور کو نورین کہتے ہیں. حضرت عثمان کا لقب ذو النورین ہوا، 2 نور والا، 2 نور والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. اس کے بعد جو فضیلت میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اور ایک بیٹی عثمان کو دے دی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر میری 100 بیٹیاں ہوں اور ایک کے بعد دیگرے وفات کر جائیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں ہر بیٹی عثمان کو ہی دے دوں. یہ ان کی فضیلت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان پر بہت اعتماد کیا، بہت بھروسہ کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اعتماد کا نام ہے. مدینہ طیبہ میں آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو پہلے ہی سے بہت ساری چیزوں کی بشارت بھی دیتے رہے، کیونکہ حضرت عثمان کے غیر معمولی کردار تھے اسلام کے شروع کے دنوں میں. یعنی یہ ہم سب صرف بول سکتے ہیں، کرنا بہت مشکل ہے. جیش العسرہ کہتے ہیں، ایک جنگ جہاد میں جانا ہوا، مال کی کمی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ، جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ. اور کون اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ اس میں حضرت عثمان سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں وقف ہے. 100 اونٹ کی قیمت آج کے زمانے میں بھی کافی مہنگی ہے. اونٹ کتنے کا ملتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. عرب میں اونٹ یوں سمجھیں کہ اس زمانے کی وہ مرسیڈیز کار سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ سارے نقل و حرکت کا وہی آلہ تھا. ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کی سب سے بڑی ان کی سواری تھی، اسی پر ان کا پورا ٹرانسپورٹیشن کا سارا معاملہ اسی پر لگا ہوا تھا. تو اونٹ کا اس طرح سے وقف کر دینا یہ معمولی نہیں ہے. 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا
اور کوئی ہے میرے صحابہ میں سے جو اللہ کی راہ میں کچھ اور خیرات کرے؟ پھر حضرت عثمان غنی ہی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 200 ہو گئے ہیں۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، پھر آپ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور کہا یا رسول اللہ اور 100 اونٹ میری جانب سے۔ خرچ کرنے میں، خیرات کرنے میں کبھی آپ نے پس و پیش نہیں کیا، ذرا برابر تعامل نہیں کیا، جھجک نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہیں کامل یقین تھا، اور اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے عثمان، آج کے بعد سے اب کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جنت میں جانے سے کوئی عمل تجھے روک نہیں سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری بشارتیں ان کے کاموں کی وجہ سے دی ہیں۔ شروع اسلام میں آپ نے اپنے مال سے بہت معاملات میں مدد کی ہے، اسلام مسلمانوں کی۔ عزیزان گرامی، سیدنا عثمان کے پاس بھی مال تھا، آج ہمارے پاس بھی مال ہے۔ مال کے خرچ کرنے کے انداز الگ الگ ہیں، اور ان کے مال کو اللہ نے برکتوں سے ایسا نوازا کہ آج تک کم نہیں ہوا، آج تک کم نہیں ہوا۔ جانتے ہیں آپ، مدینہ طیبہ میں آج بھی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان کے مال سے کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ان کے مال، ان کے باغیچے اور ان کی زمینیں آج بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 صدیاں گزر گئی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اولاد میں وراثت چلتی رہی، نہیں، وہ اسلام کے لیے وقف کر کے چلے گئے۔ جب آپ خلیفہ نہیں تھے اس وقت آپ کے پاس بے پناہ مال تھا، اور جب خلیفہ ہوئے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت عثمان کے پاس ہم نے کبھی بھی 1000 اونٹ سے کم دیکھا نہیں، 1000 اونٹ سے کم ان کے پاس مویشی نہیں ہوتے تھے، جانور۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ خود فرماتے ہیں میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، وہ بھی حج پر جانے کے لیے رکھا ہے، ایک تھک جائے تو دوسرے کو استعمال کرو۔ خلافت کے بعد آپ نے ساری چیزیں بیت المال کے لیے وقف کر دی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، مال خرچ کرنے کے جو انداز ہیں، اللہ اکبر، اسی وجہ سے مال میں خیر و برکت اتنی ہوتی رہی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، انہی کی شان میں یہ آیت آئی ہے جس کو میں نے قرآن کی خطبے کے بعد تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے کہ کسی نے بیج بویا زمین میں اور اس بیج نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ ایک بیج بویا تھا، اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ ایک بیج نے کتنے نکالے؟ ایک بیج نے کتنے نکالے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے مولا فرماتا ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھا دے گا۔ معاملہ یہاں یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس بیج کی طرح ہے، جو ایک بو گے تو 700 نکلیں گے۔ تم اگر خرچ کرتے رہو تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے 700 دانے تو آ ہی جائیں گے۔ اور مولا آگے یوں فرما رہا ہے، اور جسے چاہے رب تعالیٰ اس سے بھی بڑھا کر کے دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا۔ 700 گنا کوئی بات؟ آپ اندازہ کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا۔ قرآن کی آیتوں پر جو یقین تھا آپ کا۔ مدینہ طیبہ کے یہودی کیا کرتے تھے؟ تجارت کا مال جیسے ہی قافلے آتے تھے، سارا مال یہ لوگ پہلے ہی خرید لیتے تھے اور خرید کر کے ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ ذخیرہ اندوزی، سٹاک کرنا اور جمع کرنا سارا مال، جب کسی کے پاس مال نہ ہو تو پھر باہر نکالنا، اسلام نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چاول جمع کرنا، اناج جمع کر کے سٹاک رکھنا، اور جب قحط سالی کا دور ہو، لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے سامان کی کوئی قلت ہو جائے، تب پھر اپنے سٹاک میں سے نکال کر کے 10 روپے والی چیز 100 روپے میں بیچنا،
اسلام میں یہ حرام ہے، احتکار، ذخیرہ اندوزی، کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ استحصال کر رہے ہو، استغلال، یعنی موقع کو فائدہ اٹھا کر کے تم ان کو بہت زیادہ منافع کے ساتھ بیچ رہے ہو. یہ جائز نہیں ہے میرے عزیزوں. یہودی یہ کیا کرتے تھے. مدینے میں جیسے ہی مال آتا تھا سب خرید کر کے رکھ لیتے، چند دنوں کے بعد بازار سے سامان ختم ہوتے تو یہ پھر 10 روپے کی خریدی ہوئی چیز 100 روپے میں لا کے بیچتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت تھا. آپ نے ان کی شرارت کو محسوس کیا. تجارت کے قافلے ملک شام سے آئے، مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ مدینے سے کئی میل دور جا کر سارے قافلوں کو آپ نے تنہا خرید لیا. پورا مال آپ نے خرید لیا، خرید کر کے ایک میدان میں پورا غلہ جمع کر دیا. اور جب یہودیوں کو پتا چلا کہ اس بار تجارت کا مال پورا عثمان کے ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھاؤ تاؤ کر کے عثمان سے لے لیں گے، پھر ہم مارکیٹ میں بیچ دیں گے، یعنی عثمان ہول سیل دے دیں گے اور ہم ریٹیل میں بیچیں گے. آئے وہ لوگ حضرت عثمان کے پاس، کہا کہ آپ نے خرید لیا ہے پورا مال، ہمیں چاہیے، آپ دیجئے، ہم دکانوں کو سپلائی کریں گے. حضرت عثمان نے کہا بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو میرے مال کی؟ انہوں نے کہا آپ نے جس قیمت پہ خریدا ہے اس کا ڈبل ہم آپ کو دیں گے. جس قیمت پہ آپ نے خریدا ہے اس کا ہم آپ کو ڈبل دیں گے. یہ یہودیوں کی شاطرانہ چال کو آپ ہمیشہ محسوس کریں کہ آخر وہ ڈبل سے کیوں خرید رہا ہے، تاکہ پھر ٹرپل پہ کسی اور کو ڈالنے والا ہوگا نا. جبھی تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں اتنے سودے پر راضی نہیں ہوں، صرف ڈبل نفع کمانے کے لیے میں اتنا پیسہ تھوڑی نہ لگاؤں گا، مجھے اور نفع چاہیے. 100 میں خریدا حضرت عثمان نے، مثال کے طور پر یہودی 200 دینے کو تیار تھے. آپ نے منع کیا نہیں، پھر انہوں نے حجتیں کی اور اس کے بعد کہا چلو 2 گنا زیادہ لے لو، یعنی 1 گنا نہیں اور 1 گنا، یعنی 100 میں خریدا ہے تم نے تو 300 ہم سے لے لو اور دے دو مال. آپ نے کہا نہیں اور مجھے چاہیے. شام ہو گئی، انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے 5 گنا تک کر دیا. کہا کہ اب جو ہے تم نے مال 100 کا خریدا ہے، ہم کو 500 میں بیچ دو، اس سے بہتر کیا چاہیے. حضرت عثمان نے مال روکے رکھا، کہا نہیں مجھے اور نفع کی ضرورت ہے. بہترین تاجر بھی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر بہت شہرت ہوئی. دوسرا دن گزر گیا، یہودیوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ مدینے میں ابھی مال کی سخت قلت ہے، مال ہے نہیں کہیں پر بھی، اور ہم جتنے میں بھی خریدیں گے مال تو ہمارا ہوگا، پھر جو مدینے والوں کو ضرورت ہوگی جو قیمت ہم لگائیں گے وہ خرید لیں گے. پھر آئے وہ بات کرنے کے لیے، کہا چلو اور بڑھا کر کے ہم دینے کو تیار ہیں. تیسرے دن بڑھاتے بڑھاتے وہ 10 گنا تک آ گئے. کہا کہ تم نے 100 میں خریدا ہے، 1000 میں ہم کو بیچ دو، اور عثمان تم اپنا مال لے کر کے پوری دنیا میں گھومو، اس سے زیادہ نفع تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. ایسی باتیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں نا، جاؤ بازار دیکھ کر کے آؤ، اس سے کم تو کہیں نہیں ملے گا. تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سے زیادہ نفع تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. حضرت عثمان نے کہا نہیں 10 گنا نہیں اور بھی چاہیے مجھ کو، اور نفع چاہیے. حضرت عثمان کو ان لوگوں نے بہت ملامت کیا کہ تمہارے پاس مال ہے تو اس کا کیا مطلب کہ 10 گنا زیادہ تم بیچو گے. لوگوں کا خیال کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کرو. حضرت عثمان نے کہا یہی خیال تم بھی کیا کرتے اگر مدینے والوں کا تو مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تم خود بھی تو یہی کرنا چاہ رہے ہو. بتاؤ بھلا دنیا میں ایسا کون ہے جو مجھ سے 100 کی چیز 1000 میں خرید رہا ہے؟ تم کس لیے خرید رہے ہو یہ بتاؤ. تو وہ منہ بسورتے ہوئے واپس چلے گئے، اور ان لوگوں نے چیلنج کیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان سے مال لیتا کون ہے. اگر انہوں نے 10 گنا کم نفع سے کسی اور کو بیچا تو ہم جھگڑا کریں گے، کیونکہ ہم نے بولی لگائی تھی، اور ہمیں وہ 10 گنا پر بھی دینے کو راضی نہیں ہوئے. اس سے کم اگر اپنے بھائیوں میں سے بھی کسی کو دیا تو ہم راضی نہیں ہوں گے. تو یہ بات طے ہو گئی اور سب چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد
سارے مسلمانوں کو اعلان کیا کہ مارکیٹ میں مال کی بہت زیادہ قلت ہے، تجارت کے قافلے آئے ہوئے ہیں، میں مال کا مالک ہوں، جن جن مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے وہ مفت میں لے کر کے جائے، وہ میدان سے غلہ جس کی جیسی ضرورت ہے وہ لے کر کے جائے۔ شام تک تو پورا غلہ ختم ہو گیا، اہل مدینہ سب مال لے کر کے چلے گئے، تو وہ یہودی بہت بپھرے ہوئے آئے ہیں، کہا کہ عثمان یہ تم نے کیا کیا، اتنی بڑی قیمت تمہیں مل رہی تھی۔ حضرت عثمان نے کہا تم نے اچھا آفر مجھے نہیں دیا تھا اس لیے میں نے دے دیا۔ کہا ہم 10 گنا زیادہ میں خرید رہے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا او 10 گنا والے، میں نے میرے رب کے ہاتھ پر 700 گنا میں بیچا ہے، 10 گنا تم دینے کی بات کر رہے ہو، میں اپنے رب کے حضور اس مال کو بیچ دیا اللہ کی بارگاہ میں 700 گنا کے بدلے۔ قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آیت کے مصداق ہیں حضرت عثمان، یقین تھا انہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا پورا تو ہم خرچ نہیں کر سکتے، تو کوئی چیز ہماری زندگی سے نکلتی رہنی چاہیے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس مقام پر پہنچائی، بڑی خصوصیت وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح آپ کے بہت سارے کردار ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت آپ کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ جو صحابہ کہیں کسی کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو اپنا مال دے کر کے آزاد کرا لیتے تھے اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ جب جب کہیں کسی کو تکلیف میں دیکھتے اسے مال کی ضرورت ہوتی، کتنے تو ایسے صفہ کے صحابہ ہیں جن کی شادیاں حضرت عثمان کے مال سے ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ اپنا مال انفاق فی سبیل اللہ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ لوگ ان کو بڑا دیالو کہیں، بڑا سخی کہیں، لوگ ان کی تعریفیں کریں۔ کبھی حضرت عثمان غنی نے غریبوں کو کوئی چیز تقسیم کر کے فوٹو نکال کر پیپر میں نہیں چھپوایا۔ وہاں اس زمانے میں نہ یہ پرچار کا سسٹم تھا، کہیں نہیں، بس ایک طلب ہوتی ان کی، آ کر کے خرچ کرنے کے بعد حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ میرے اس عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں؟ اگر میرے آقا فرما دیتے تو حضرت عثمان کہتے بس مجھے روحانی سکون حاصل ہو گیا، میرے قلب کا سکون حاصل ہو گیا۔ یہاں اگر انفاق آ بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر تو ریا سے خالی نہیں ہے، دکھاوے سے خالی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، کتنے بیمار ایسے ہیں جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دیا کرتے تھے، کتنے گھروں میں حضرت عثمان کا مال پہنچتا تھا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں پر بڑا آپ کا احسان تھا۔ شروع کے دنوں میں جب آئے مدینہ تو ایک کنواں تھا بیر روما جس میں میٹھا پانی تھا اور باقی مدینے کے دوسرے کنووں میں کھارا پانی آتا تھا، اور وہ بیر روما یہودی کی تحویل میں تھا، یہودی اس کا مالک تھا اور وہ بھی پانی پیسوں سے بیچتا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ کنواں بیچ دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بار آپ نے سنا کہ کوئی ہے جو میرے ان غلاموں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے اللہ کا پانی خیرات کرے۔ حضرت عثمان اٹھے اور سیدھے وہ کنواں خریدنے کی بات کی کہ جا کے میں خریدنے کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ سب کو پانی کی شدید ضرورت ہوتی تھی اور وہ یہودی پانی پیسوں سے بیچتا تھا۔ یہ ہر جگہ جتنے بھی فتنے آپ کو دکھیں گے وہ یہودیوں کے ہی ہوں گے۔ آج بھی دیکھیں، آج بھی بہت ساری چیزیں یہ جو ضروریات ہیں لوگوں کو بیچتے ہیں، ہر چیز مال یہ ان پر قبضہ کرنا، جمانا اور اس کے بعد پھر انسانوں کو بیچنا، یہ ان کی فطرت میں سے ہے۔ پانی شدید ضروریات میں سے ہے انسان کی۔ حضرت عثمان نے جا کر کے اس کنویں کے مالک سے کہا کہ تو یہ کنواں مجھے بیچ دے گا؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو روز پروفٹ دینے والا کنواں ہے، میں اس کو کیسے بیچوں؟ میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عثمان نے بہت اصرار کیا۔ اس کنویں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، لیکن جگہ سچویشن ایسی تھی، لوکیشن ایسا تھا اور حالات ایسے تھے کہ خریدنا پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان نے پھر آفر دیا کہ چل خریدنا، بیچتا نہیں ہے تو پارٹنرشپ میں لے لے،
میں مال لگا دوں گا, انویسٹ کرتا ہوں. تو وہ اس بات پر راضی ہوا. کہا کیسی پارٹنرشپ؟ کہا کنویں کے آدھے مالک تم, آدھا مالک میں ہے. کنویں کا پانی تم بھی بیچتے ہو, میں بھی اس میں انویسٹ کرتا ہوں, ہم پانی میں آدھے آدھے کے شریک رہیں گے. ایک دن تم پانی بیچو, ایک دن میں بیچوں گا. وہ راضی ہوا, اور صرف پارٹنرشپ پر اس نے 12,000 میں حضرت عثمان سے یہ سودا کیا. بیچا نہیں پورا کنواں. اس نے کہا کہ 12,000 درہم, اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے, ایک درہم چاندی کا ہوتا تھا. 12,000 درہم میں اس کنویں کی پارٹنرشپ لیا آپ نے, خریدا نہیں. حضرت عثمان جب آدھے کنویں کے مالک ہوئے تو جس دن آپ کی باری ہوتی مفت میں بانٹتے تھے. مدینے والے سب حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے تھے کہ جب حضرت عثمان کی باری آئے تو کنویں سے خوب بھر کر کے لوگ جمع کر لیتے. دوسرے دن یہودی کی باری میں کون پانی لینے آتا؟ جب اللہ کی نعمت مفت مل رہی ہو تو پیسے سے کون لے گا؟ تو کوئی نہیں آیا. تو دن بھر تو وہ یہودی خالی بیٹھا رہتا, کوئی گراہک آتا نہیں ہے. چند دنوں کے بعد اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم نے بہت چالاکی کا سودا کیا ہے. ایسا ہے کہ اب تمہارا ہی چل رہا ہے اس پر راج, تو باقی کا آدھا بھی تم خرید لو. آدھے کے تم مالک بنے تھے, آدھا تم خرید لو. حضرت عثمان نے کہا نہیں, پارٹنرشپ ہی صحیح ہے. اب پارٹنرشپ ہی صحیح ہے. پورا خریدنے میں میرا بھی کوئی نفع نہیں ہے. جتنا مجھے نفع ہے وہ آدھے سے بھی چل رہا ہے. حضرت عثمان کے اس جواب پر وہ شرمندہ رہ گیا. کئی دنوں کے اصرار کے بعد حضرت عثمان سے کہا آدھا یہ تم لے لو, مجھے چھٹی کر دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اب کیا قیمت ہوگی اس کی؟ کہا دیکھو 12,000 میں تو آدھا دیا ہوں, اور باقی آدھے کی قیمت بھی وہی ہونا چاہیے. حضرت عثمان نے کہا نہیں, اب اس کی قیمت 100 درہم سے زیادہ نہیں ہے. اب اس کی قیمت 100 درہم سے زیادہ نہیں ہے. بہرحال ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 8,000 دیے, ایک میں ہے کہ صرف 1,000 درہم دے کر کے وہ پورا کنواں خرید لیا. بیر روما. اور خرید کر کے جب مالک پورے ہو گئے, اب پھر مدینہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ گواہ ہو جائیں, میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں, آج سے اس کا مالک اللہ ہے. وقف کر دیا. جیسے مسجدیں وقف ہوتی ہیں, ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا. وہ کنواں حضرت عثمان نے وقف کر دیا. کہا پورے مدینے والے اس سے پانی پیتے رہے. آپ کو حیرت ہونی چاہیے, اس کنویں کو 14 صدیوں پہلے آپ نے وقف کیا تھا. وہ کنواں اب بھی باقی ہے, آج بھی پانی دے رہا ہے, آج بھی ہے مدینہ طیبہ میں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں سفر پر ہوتا ہوں وہاں پر مدینہ طیبہ سے الحمدللہ میں کھجوریں وہیں سے لاتا ہوں جس باغیچے میں اس کنویں کے پانی سے درخت سینچے جاتے ہیں. جس باغیچے میں یہ کنواں موجود ہے اس کے پڑوس میں, وہیں سے ہم کھجوریں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کنواں آج بھی ہے اور پانی بھی دے رہا ہے. یہ برکت ہے خلوص کی. اللہ کے لیے جب کوئی کام کر دیا جائے تو اللہ خود اس کام کی حفاظت بھی فرماتا ہے. حضرت عثمان کا یہ کام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا. ایک دو نہیں میرے عزیزوں, بے شمار ایسے واقعات ہیں. کئی جگہوں پر حضرت عثمان نے اپنے مال کا ایسا انفاق کیا, ایسا خرچ کیا. ایک صحابی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں کھڑے تھے کہ ان کے حالات ایسے تھے کہ حضرت عثمان کو ہی وہ حالات بھی حل کرنے پڑے. کیسے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے وہ صحابی فجر کی نماز پڑھتے تھے اور تیزی سے بھاگ کر چلے جاتے. چند صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ رکتے بھی نہیں ہیں, فجر میں فوراً چلے جاتے. حضور نے کہا ایک دن روک لو. نے روکا, پوچھا کہ کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو؟ اس صحابی کی وجہ کیا تھی جلدی گھر جانے کی سنیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر ایک یہودی کے گھر کے بغل میں ہے, یہاں بھی یہودی فتنہ ہے. اس کے گھر کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے, اس کی شاخیں میرے آنگن تک آتی. گھر جب لگ کر کے ہوں گے اس درخت کی ٹہنیاں میرے گھر کے آنگن میں آتی ہیں اور صبح صبح پکی کھجوریں گر جاتی ہیں. میں اس لیے دوڑ کر چلا جاتا ہوں کہ میرے چھوٹے بچے ہیں, کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لے, میں جمع کر کے اس پڑوسی کو دینا چاہتا ہوں.
کہ کوئی میرے علم کے بغیر ایک کھجور بھی میرے گھر میں میری اولاد کو ناجائز چلی نہ جائے۔ میرے عزیزو، یہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر تھا کہ بچوں کے حلق میں ایک کھجور بھی، وہ بھی ان کے خود آنگن میں گری ہوئی۔ یہاں اگر ہم تو سوچیں ہمارے گھر پہ گرا ہوا سب حلال ہے، ارے یہ سب آیا ہوا حلال ہے، ہماری گھر میں پڑا ہوا ملا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام نے رزق کا بڑا اہتمام کیا ہے، بڑا اہتمام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو وقف کر دے، میرے اس صحابی کو دے دے۔ گھر اس کا یہودی کا بغل میں ہے اور درخت اس کے آنگن میں ہے، اور خریدے گا تو درخت کہاں رہے گا؟ وہی رہے گا۔ تو صحابہ میں سے حضرت عثمان ہی گئے اس سے بات کرنے کے لیے، کہا کیا تو یہ ایک درخت بیچ دے گا ہمارے ہاتھ؟ اس نے کہا ایک درخت میں بیچوں گا، میرے گھر کے اندر ہے یہ درخت، میرے صحن میں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں، تیرے پڑوسی کو تکلیف ہے، وہ کھجوریں روز جمع کر کے دیتے ہیں، کم سے کم انہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ عبادت میں دل لگا لیں۔ اس نے کہا کہ یہ درخت میں نہیں بیچوں گا۔ پھر بات چلتی رہی یہاں تک آئی، اور ایک صحابی ہیں اوالی مدینہ میں وہ رہتے تھے، ان کا ایک مشہور باغیچہ تھا، بہت ہی مشہور باغیچہ۔ اس باغیچے کی کھجوریں پورے مدینے میں مشہور تھی۔ اس نے بولی لگائی اور کہا کہ یہ ایک درخت بیچوں گا، بدلے میں وہ پورا باغیچہ مجھے چاہیے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، رسول پاک کا حکم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت عثمان نے آ کر کے ایک چیز پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت میں خرید کر کے دے دوں؟ ظاہر سی بات ہے، تجارت والا یہ پوچھے گا نا کہ یہ درخت میں خرید کر کے دے دوں اس صحابی کو، میرے لیے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، عثمان تیرے لیے اس کے بدلے بے شمار جنت کے درخت ہے جن کی چھاؤں میں تم رہو۔ بس ان کے لیے اتنا فرمان کافی تھا۔ گئے، وہ اوالی مدینہ کا پورا باغیچہ خریدا اور اس یہودی کو دے دیا، تو مالک ہے، جا اس کا۔ ایک درخت کے بدلے وہ باغیچہ دے دیا خرید کر کے۔ اور اس کے بعد وہ یہودی رات کو آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، مسلمانوں کی طرح بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو کہہ رہا تھا، میرے گھر کے آنگن میں درخت ہے، مجھ سے انہوں نے خریدا، بدلے میں باغیچہ دیا، اور حد تو یہ ہے کہ یہ درخت میرے پاس ہی رہے گا۔ درخت یہاں کا یہی ہے اور باغیچہ بھی ہمارا ہے، دونوں چیزیں میری ہو گئی۔ وہ رات کو اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صحابی آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب تو وہ درخت تمہارا ہو گیا، سکون سے بیٹھو۔ اب وہ اطمینان سے بیٹھے رہے، اور جب صحابہ چل کر کے واپس ان کے گھر آ کر دیکھتے ہیں تو وہ یہودی کے گھر سے درخت اکھڑ کر کے ان کے آنگن میں آ چکا ہے، ان کے آنگن میں تھا۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کمالات اور معجزات کہ وہ اشارہ کر دیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ان کے اشارے ابرو پر مولا تعالیٰ نے زمین کی حرکتوں کو رکھا ہے، آسمان کی حرکتوں کو رکھا ہے۔ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگلی اٹھا دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، ایک درخت اکھڑ کر کیوں نہیں آ سکتا؟ تو وہ دوسرے دن حیرت میں رہ گیا کہ مسلمانوں نے جو اپنے اس ساتھی کے لیے مجھ سے سودا کیا وہ بہت بڑا سودا ہے۔ یہ حضرت عثمان کے کمالات میں سے تھا کہ آپ اس طرح ضرورت مند لوگوں کے کام آ جاتے تھے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک مقصد اپنا بھی بنا لو کہ ہم رہیں تو اس طرح کہ کسی کے کام آ سکیں، اور اگر کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کسی کو راستے کا پتھر بھی نہ بننے کی کوشش کرو، راستے کی ٹھوکر بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا، جو کچرا ہے وہ چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ زمین میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ لوگوں کو نفع دینے والے بنو، کسی کی ضرورت پر کام آ سکو،
ایسا نہیں کہ ہماری موت پر لوگ یہ کہیں اچھا ہوا زمین کا بوجھ چلا گیا، یہ نہ ہو۔ آج کچھ لوگوں نے کئی لوگوں کی زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں، کئی معاملات میں اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو دکھی بنا کر رکھے ہیں۔ گھر گھر میں یہ حالات ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں جو رشتوں میں اس طرح کی دراریں پیدا کر کے ایک دوسرے کی جلن کا ذریعہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انفاق، ضرورت مندوں کو دینے کی بات جب آتی ہے میرے عزیزو، کبھی کبھار ہمارا دل جل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ خیرات کرنے کے لیے آگے بڑھتے بھی ہیں، آ کر کے ادھر دے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں، اور پھر ان کے گھر میں ان کی بہنیں آ کر کے ہم سے یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے حقوق میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کرتا، ایک بار بھی ہمارے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا، اور پھر یہ غریبوں کو دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ بھی نہ ہو صلہ رحمی کو ختم کر کے تم 1000 پیسے خرچ کرو، تمہاری یہ قبولیت نہیں ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے مستحقین میں اسلام نے سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق رکھا ہے۔ ہر کوئی اگر اپنے گھر والوں کا خیال کرے تو پھر دوسروں کو تمہارے گھر کے خیال کرنے کی ضرورت کیوں آئے گی؟ میرے عزیزو، انفاق فی سبیل اللہ کی یہ صورت جو حضرت عثمان نے اپنائی تھی، دیکھیں خرچ کہاں ہے؟ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کرنا، باغیچے خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کرنا، تجارت کا مال خرید کر کے مفت تقسیم کر دینا، غلاموں کو آزاد کرنے میں پیسے لگانا، لوگوں کی شادیوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، لوگوں کا گھر بنا کر دینے کے لیے اپنا خرچ کرنا، یہ تمام کاموں میں حضرت عثمان کا مال خرچ ہوتا تھا۔ لیکن جس کے پاس مال ہوتا ہے، 2 میں سے 1 عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یا تو پھر وہ خرچ کرے گا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، یا تو پھر وہ خرچ کرے گا اپنے نفس کی خواہشات کے لیے۔ مال والے اکثر اس گناہ میں آج بھی مبتلا ہیں۔ مال جب کسی کے پاس کثرت سے آتا ہے تو ہاتھوں میں کھجلی بھی شروع ہوتی ہے، کہاں خرچ کروں، کہاں پیسے بہاؤں، اور یہی مال خرچ کرنے کی بری لت اسے کئی گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اب پھر وہ ہر گناہ کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں دنیا کا کوئی مالدار آج یہ کہہ کر کے نہیں بیٹھتا کہ اب میرے پاس جتنا ہے وہ میرے لیے کافی نہیں۔ وہ اس زمانے میں کروڑوں کما چکا ہو، بہت اربوں کی دولت اس کے پاس ہو، پھر بھی وہ دوڑ میں ہے، حل میں مزید، اور کچھ زیادہ مل سکتا ہے۔ کیوں؟ اسی طرح سے اس کی خواہشات بھی اتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم تو یہ چھوٹے لوگ ہیں، سوچتے ہیں نا کہ کسی کی تنخواہ ہم نے سنا ہے کہ ماہانہ 1 کروڑ روپے کا اس کو ملتا ہے، سوچتے ہیں کیا کرتا ہوگا کروڑ۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا کرتا ہوگا، یہاں تو ہماری نسلیں چل جائیں۔ لیکن جب جا کر کے پوچھو گے تو وہ رو رہا ہوگا، مہینہ کم پڑ جاتا ہے، مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ یہ مال خرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ شوق بھی ویسے ہو جاتے ہیں، خواہشات ویسی بلند ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں بچپن میں آپ ایک چپس کی پاکٹ پر جو ہے اکتفا کر لیتے تھے، چھوٹی سی ایک پاکٹ پر۔ جب آپ کا جیب خرچ بڑھنے لگا تو اب وہ چپس بھی پسند نہیں آتے، وہ چھوٹی چیزیں بھی اب اچھی نہیں لگتی، اس سے بھی اعلیٰ چیز اب تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ چلو جا کر کے بازار میں چکن مٹن دیکھ لیتے ہیں، یہ چسکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور کچھ زیادہ پیسے آ جائیں تو لگتا ہے یہ تو غریبوں کے کھانے کی چیز ہے، 100-200 روپے کی، میرے پاس تو اب پاکٹ میں کئی 1000 روپے رہتے ہیں، اس حساب سے خرچہ کروں گا۔ تو دنیا تو ہر طرح کے خرچ کرنے والے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی جارڈن کے سفر میں وہ اتفاق تھا کہ ضرورت تھی، بہرحال 3 لوگ گئے ہیں ایک ہوٹل میں، اور وہ کھا کر کے باہر نکلے تو 14,000 کا بل بنا دیا، جبکہ وہ سفر پر تھے، ضرورت کی وجہ سے کھانے کے لیے گئے، پتہ ہی نہیں چل سکا۔ کہا کہ یہ تو یہاں کا ایک مڈل کلاس والوں کا ہوٹل ہے، اس سے بھی زیادہ کے ہیں، آپ ایک مچھلی کھائیں تو 40,000 کی ہے۔ اسی دن میں ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ مچھلی کیا سونا چاندی کھاتی ہے کہ اس قدر مہنگی؟ کہا ہوتی ویسی ہے، پیسے والوں کو کچھ کہنا پڑتا ہے نا،
ان کے پیسے خرچ کرنے کے لیے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کپڑے ہم بھی پہن رہے ہیں، آپ بھی پہن رہے ہیں سارے، لیکن کپڑوں کے نام پر بھی دیکھیں آپ، کئی برانڈ ایسے ہیں جو محض اپنے نام کے پیسے لیتے ہیں۔ کیوں؟ پیسے والوں کے لیے کہ وہاں خرچ کرنا ہے۔ یہ محض بولنے کی بات ہوتی ہے کہ اس کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی الگ ہوتی ہے۔ یہاں پر آ کر کے ہر مالدار پھسل جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، جس کے پاس جتنا مال ہوگا اتنا لمبا وقت اسے محشر میں حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ مال حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، تو سارے نبی جنت میں جا چکے ہوں گے، سب سے اخیر میں وہ آئیں گے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا کہ ان کے مال کا سارا حساب دینے میں اتنا وقت لگ گیا۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بات فرماتے تھے، یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام پہ عذاب ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ حرام کھاؤ گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے، اور حلال کھاؤ گے تو حساب تو ہے ہی ہے، دو میں سے تو چھٹکارا نہیں، حساب تو دینا ہی، چاہے حلال کھاؤ، اور حرام کھاؤ گے تو حساب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اسی لیے حضرت علی کہتے تھے اے کاش میں کوئی کنکری بن گیا ہوتا، حساب تو نہیں دیتا، جس کی کوئی غذا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ میرے عزیزوں، میں بات حضرت عثمان غنی پر لا کر کے آپ کو پھر سے پیش کرتا ہوں کہ یہ مالداروں کے پھسلنے کی جگہ، جہاں مال آ جائے تو پھر بے دریغ جو خرچ کرتا ہے آدمی، اور اس کو سخاوت نہ کہیں، گناہوں پر خرچ کرنے والا سخی آدمی نہیں ہے، وہ فضول خرچ ہے۔ اس کے متعلق قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسے بہت سارے شیطان کے بھائی ہیں جو بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں، اپنے مال کو گناہوں کے اڈوں پر خرچ کرنا، اپنے مال کو اپنی طبیعت، اپنی ہوس، اپنی خواہشات کے لیے خرچ کرنا۔ حضرت عثمان کا حال یہ نہیں تھا۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے گھر چٹھی لکھ کر بھیجا تھا، ان کی شادی تھی، مال کی ضرورت تھی ان کو، حضرت عثمان کے گھر بھیجا کہ جاؤ جتنا مال چاہیے وہ لے لو۔ وہ آئے، حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچے تو حضرت عثمان جلال میں اپنے غلام کو چلا رہے تھے، یہ باہر کھڑے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، پیسہ لینے آئے تو موڈ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، اچھا موڈ ہو، مزاج اچھا ہو۔ تو وہ باہر کھڑے ہو گئے، سہم گئے کہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس دن وہ حضرت عثمان اپنے غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے، چراغ کی بتی اس نے تھوڑی لمبی کر دی تھی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جل رہا تھا، چراغ کی بتی کو اس نے بڑھا دیا تھا، تیل زیادہ جا رہا تھا۔ کتنا جاتا تیل؟ ارے کروڑ پتی آدمی کے گھر میں چراغ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ صحابی باہر سے ہی واپس آ گئے، کہا یہ چراغ کے تیل پر چلا رہے، میری شادی کا خرچہ کیا دیں گے؟ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھیجا کہ جاؤ عثمان کے پاس، وہ آج آئے۔ آج پھر شام کے وقت حضرت عثمان چلا رہے تھے اپنے غلام پر، آج دال میں اس نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ کہا میری ضرورت سے زیادہ دال میں نمک کیسے آ گیا؟ مجھے تو اتنی ہی کی ضرورت تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا، آج پھر موڈ صحیح نہیں ہے، چلتے ہیں۔ حضرت عثمان نے دیکھ لیا اور ان کو بلایا، طلب کیا، کہا کہ آپ کل سے آ رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ اور ایسے ہی چلے جاتے؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان ادب سے کھڑے ہو گئے، کہا کس لیے؟ کہا میری شادی ہونے والی ہے، مال کی ضرورت تھی۔ کہا پھر مانگتے کیوں نہیں، پوچھتے کیوں نہیں؟ کہا 2 دن سے آپ کو جلال میں ہی دیکھ رہا ہوں، اور روز بھی چھوٹی چیز پر آپ چلا رہے غلام کو، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو چراغ کی بتی پر چلا رہا ہو، دال کے نمک کے لیے چلا رہا ہو، شادی کا خرچہ کیسے دے گا؟ میرے عزیزو، حضرت عثمان کے یہ پرسنل معاملات تھے۔ آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی، تمہیں غلط فہمی ہو گئی، در حقیقت میں بخالت کنجوسی کی وجہ سے اسے ڈانٹ نہیں رہا ہوں، بلکہ مجھے ڈر ہے قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے حساب لے لے۔ عثمان تجھے اتنے ہی چراغ کی ضرورت تھی، تو نے اس سے زیادہ کیوں جلایا؟
میرے پاس میرے مولا کو جواب دینے کے لیے کیا چیز رہ جائے گی؟ میں قیامت کے جواب سے ڈر کر کے اس کو چلا رہا تھا۔ حضرت عثمان نے یہی تو کہا، میں نے ابھی بتایا، خلافت سے پہلے بہت سارے اونٹ آپ کے پاس تھے، آپ کے خلیفہ بننے کے بعد سوائے 2 اونٹوں کے آپ نے رکھا ہی نہیں، سب بیت المال میں جمع کیا۔ یہاں سمجھ میں آتی ہے بات، صرف مالدار ہونا کمال کی بات نہیں، مال کو رضائے الہی میں خرچ کرنا یہ کمال کی بات ہے، اپنی ہوس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں اب یہاں کچھ اصول میں بتا دوں کہ آپ اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے، عمدہ لباس پہنے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، عمدہ کھانے کھائیں، اچھے گھر میں رہ سکیں، لیکن شریعت کی جو لمٹ کراس کر کے جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس میں اگر تمہاری ایک پائی بھی جائے گی تو تمہاری پوری نیکیاں وہ چیز کھا جائے گی، پوری چیزیں تمہاری برباد ہو سکتی ہیں۔ جیسے بچوں کا، نوجوانوں کا آج بلا ضرورت خرچ کرنا، سینما تھیٹر اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو ایسی لت ہے، معاذ اللہ رب العالمین، فضول کی پارٹیوں میں خرچ کرنا، بے حیائی کے ننگے ناچ دیکھنے کے لیے خرچ کرنا، عریانیت کی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے پیسے لگانا، لوگ اس کو ہلکے میں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ان مجلسوں میں اگر تم نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو قیامت کے دن وہ 1 روپیہ تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، وہ 1 روپیہ تمہارا تمہیں دوزخ میں لے جا کر کے رہے گا۔ بچ جاؤ، اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کے خلاف استعمال نہ کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف ہرگز مت استعمال کرو۔ دیا کس نے تمہیں مال؟ مانگتے اسی مولا سے، اور خرچہ اس کے خلاف کرو گے، اس کی رضا کے خلاف اڑاؤ گے۔ ہاں اگر کچھ لوگوں سے ایسے ہو چکا ہے، کیا علاج ہے؟ ابھی اسلام ایسے نہیں ہے کہ گناہ کر لیے تو اب تم گنہگار ہی رہ جاؤ گے، نہیں، اس کا سولوشن دیا ہے کہ اگر تم سے ایسے حرام چیزوں میں مال خرچ ہو گیا تھا، ایسے کہیں تم نے فضول خرچ کر دیے جو خلاف اسلام ہے، تو روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تم اتنا ہی مال اللہ کی رضا میں خرچ کرو، کفارہ ہو جائے گا۔ تم رضا الہی میں مستحقین کو خرچ کر دو، اللہ کے گھروں میں اپنا مال کچھ نہ کچھ لگا کر کے رکھو تاکہ یہ مال تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکے۔ آج لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی جب ہم بات کریں تو مولانا چندے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، چندے سے کیوں اتنا ڈر ہے؟ کیوں خوف ہے؟ کیا تم سے چندہ لینے والے اپنا گھر بنا رہے ہیں؟ اگر جو بنا رہا ہے تو وہ حرام بنا رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کوئی ابھار رہا ہے تو گویا کہ وہ تمہیں جنت میں جانے کی بشارت سنا رہا ہے۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، ہر محاذ پر حضور نے اعلان کیا کہ خرچ کرو، خرچ کرو، ہر موقع پر حضور نے فرمایا۔ اور آج الحمدللہ میں جانتا ہوں اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، اور مسلمان ایک ایسی واحد قوم ہے جو اپنے مال سے ہی بہت سارے دینی معاملات خود تنہا چلا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھیں، ہمیں حکومتوں سے کوئی چیز نہیں مل رہی، ہم حکومتوں کی آس پر نہیں چل رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اللہ نے یہ جذبہ آج بھی زندہ رکھا ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، لاکھوں طلباء کی کفالت مسلمان اپنے مال سے کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ ان اچھائیوں کے ساتھ کچھ برائیوں میں خرچ ہونے والے مال بند ہو جائیں؟ زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے نکل جائے تو نفل چیزیں بعد کی ہیں، زکوٰۃ اگر ہماری صحیح جگہ پر پہنچ جائے تو آج ہم میں سے بھیک مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ عزیزان گرام وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھارا تھا لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کتنے سال چلی تھی؟ 2 سال 3 مہینے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا ہے 2 سال 3 مہینے۔ پھر حضرت عمر کی خلافت آئی تو جانتے ہیں آپ اس 2.5 سال کے عرصے میں کیا ہوا تھا؟ مدینے میں ہر گھر سے لوگ زکوٰۃ لے کر باہر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لینے والا کوئی نہیں رہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لوگوں کی زکوٰۃ لیے، یمن میں سب تقسیم کیا، اس کے بعد پھر جو بچی ہوئی تھی مدینہ بھیج دیا حضرت عمر کے پاس
کہ امیر المومنین آپ مدینے میں ضرورت مند لوگوں کو زکوٰۃ دے دیں. حضرت عمر نے پورا جمع کیا اور کہا یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا, وہی بانٹ دو. مدینے کے سارے لوگ اب زکوٰۃ نکالنے والے ہو گئے, لینے والے نہیں. 2.5 سال میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ ہر ایک نے اپنے بھائی کا خیال کیا اور ضرورتوں کا احساس ان کے اندر موجود تھا اور ان کو لے کر کے وہ آگے بڑھے. اس طرح سے وہاں کی غربت ختم ہو گئی, غریبی کا خاتمہ ہوا. اور پھر حضرت معاذ بن جبل نے پھر دوبارہ بھیجا کہ یہاں کے فقیر بھی ختم ہو چکے ہیں, یمن کے. پھر تیسری جگہ وہ مال بھیجا گیا. تو یہ اس زمانے کی زکوٰۃ کا حال تھا کہ نکل تو جا رہی تھی لیکن لینے والوں میں کوئی باقی نہیں تھا. آج ہمارے ہاں لینے والوں کی کثرت ہے اور دینے والے ہے ہی نہیں. اتنے ہیں کہ ہر مسجد کے دروازے پر ہمیں نظر آ جائیں, ہر سیٹ کے دروازے پر ہمیں کچھ لوگ ضرورت مند نظر آ جاتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, آج میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جو ضرورت مند ہے, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے وہ اپنی عادت بنا چکا ہے, اس کا گھر بہت بڑا ہے پھر بھی مانگتا ہے, یا عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں. تو میں کہتا ہوں ذمہ دار حضرات سے اسے بند کراؤ, اس مانگنے کی عادت اس کی روکو, اسے اس کے گھر میں اسے قید کرو, اس کو نہ دو اور اسے مجبور کرو کما کر کھانے کے لیے. اگر اس کا گھر خود سے چل سکتا ہے تو. ہاں, ان میں سے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو سارے لوگ مل کر کے اس کی ضرورت پوری کریں تاکہ دوبارہ وہ مسجد کے پاس ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے. چلیں آج وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, ہمارا اپنا بھائی ہے, ہماری اپنی بہن ہے, ہماری ماں ہوگی, کوئی جو نقاب میں مسجد کے باہر کھڑی ہوگی. آج وہ ہمارے ہاں دست دراز کیے ہیں, کل یہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں تو کیا انہیں تانا نہیں مارا جائے گا؟ کیا انہیں یہ غلط جملوں سے نہیں کوسا جائے گا؟ میرے عزیزوں, دوسری قوموں کے سامنے جب یہ ہاتھ پھیلانے والی ہماری برقع پوش خواتین ہیں تو ہم نے ایسے جملے سنے بھی ہیں کہ اسلام نے ان کو ایسا لاوارث چھوڑا ہے کہ ان کے گھروں میں کہیں مال نہیں تو اب ہمارے گھروں میں لینے کے لیے آ گئے. یہ کیفیت ہمارے اندر آنے نہ پائے. عزیزان گرامی وقار, سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال یہ خدمات یہ بیان کرنے کے لیے بہت طویل ہیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کی بشارت میں فرمایا تھا کہ جب آپ جبل احد پر چڑھے تھے تو احد پہاڑ ہل رہا تھا. اس وقت کون کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, 3 صحابہ حضور کے ساتھ تھے. احد پہاڑ ہلنے لگا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے احد, ٹھوکر مار کر کے کہا, کیا تجھے خبر نہیں تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں. ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید سوار. حدیث میں شہید کون ہوتا ہے؟ جو ظلماً قتل کیا گیا ہو. اور حضور نے کئی سال پہلے ہی حضرت عثمان, حضرت عمر کو شہید قرار دے دیا تھا اور دونوں کی وہ موت شہادت سے ہی ہوئی. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت زندگی میں ہی انہیں دی گئی تھی. اور پھر ایک حدیث میں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں حضرت عثمان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے عثمان, میرے بعد اللہ رب العزت تجھے ایک جبہ پہنائے گا, تجھے ایک جبہ پہنائے گا اور میری امت وہ جبہ تجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گی, ہرگز نکالنا مت, وہ جبہ اتارنا مت. حضور نے اتنا ہی فرمایا تھا. اب اس جبے سے مراد کیا ہے سنیے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوا, 10 سال آپ نے خلافت فرمائی, حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا تھا. آپ کی وفات میں نے کل بیان نہیں کی, مختصر یوں سن لے کہ فجر کی نماز میں آپ شریک ہوتے تھے, صفوں کو درست کر رہے تھے. ابو لولو نام کا ایک مجوسی, وہ آگ کا پجاری, مدینے میں رہ رہا تھا ٹیکس دے کر کے. حضرت عمر سے اس کی کچھ بات ہو گئی تھی, وہ بدلہ لینے کے لیے زہر میں تلوار کو اچھی طرح سے پگھلایا یا جس طرح سے بھی اس کو بجھایا, لا کر کے فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے 2 دھاری تلوار سے حملہ کیا اور اتنی کاری ضرب لگی تھی, زخم, کہ آپ کے پیٹھ سے وہ تلوار
سامنے پیٹ کی طرف سے باہر آ گئی تھی. فجر کی نماز میں آپ نیچے گر گئے، لیکن صحابہ نے پوری نماز مکمل کی. فجر کی نماز کے بعد وہ پکڑا گیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا قتل کر لیا. اس کو معلوم تھا کہ اب بچے گا نہیں، مر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. اس کے بعد بھی آپ باحیات تھے. جب آپ زخمی ہوئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے وصیتیں فرمائی. 6 لوگوں کو منتخب کیا اپنی نگرانی میں: حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر. یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان 6 لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں خلافت کا معاملہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ 6 وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے رسول جانے کے وقت راضی تھے. سارے مسلمانوں کو جمع کر کے حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ 6 لوگوں کے حوالے کر کے جاتا ہوں. یہ 6 لوگ آپس میں جس کو منتخب کریں وہ خلیفہ ہے. حضرت عمر کے وصال کے بعد یہ خلافت کا جو معاملہ طول پکڑ گیا تھا. یہ 6 لوگ آئے اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ کون زیادہ حقدار ہے خلافت کے لیے. حضرت عثمان تھے اس میں، حضرت علی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. یہ 6 لوگ جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے. 6 لوگ جب میٹنگ کر رہے تھے اس وقت کئی معاملات مسلمانوں میں چل رہے تھے. الگ الگ امامت کے لیے حضور حضرت عمر نے کہا تھا حضرت صہیب نماز پڑھائیں گے جب تک خلیفہ مقرر نہ ہو جائے. اس میں سب سے بڑا اہم کردار حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے. 6 لوگ جب میٹنگ میں بیٹھے تو وہ سب سے پہلے انہوں نے دل میں یہ خیال کیا اس میں کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو اپنا حق سے دستبردار ہو جائے. پہلے یہ کہے میں نہیں بنوں گا، کسی اور کو بناؤں. ہر کوئی اگر کہے کہ میں حقدار ہوں تو پھر معاملہ طول پکڑ جائے گا. حضرت عبد الرحمن نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی اس بات سے راضی ہے کہ وہ اپنی خلافت کا حق، میں جانتا ہوں کہ آپ سب حقدار ہیں خلافت کے، حقدار ہونے کے باوجود آپ اپنے بھائی کے لیے خلافت کا حق سپرد کرنے کو تیار ہیں، دستبرداری کے لیے تیار ہیں. تو کسی نے کچھ نہیں کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا دیکھو 6 لوگوں میں سے کہ سب سے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں خلافت کے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. میں خلیفہ بننے کا امیدوار نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کو چننا چاہتا ہوں. کیا یہ ذمہ داری آپ سب لوگ میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرو گے تو یہ حق میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم جسے انتخاب کرو وہ ہم تسلیم کریں گے. حضرت علی کے بعد پھر سارے صحابہ نے کہا، 5 لوگوں نے. اب جو 6 لوگوں کو چننے کا تھا وہ سارا بوجھ حضرت عبد الرحمن کے اوپر آیا. 6 لوگوں کو مل کر کے چننا تھا نا. حضرت عبد الرحمن نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس گتھی کو ایسے سلجھایا، 5 لوگوں نے اپنا یہ بوجھ حضرت عبد الرحمن پر ڈال دیا کہ اب آپ جس کو منتخب کریں گے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے کیا کیا، ایک طرف حضرت علی کو لے کر کے گئے اور ان سے پوچھا کہ اے علی، مجھے معلوم ہے آپ داماد رسول ہیں، رسول پاک کے قرابت داروں میں سے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے جانے کے وقت. میں آپ کو خلافت کا بہت حقدار سمجھتا ہوں، لیکن آپ کے حقدار ہونے کے باوجود خلافت اگر آپ کے علاوہ کسی کو جانا چاہیے تو آپ کس کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا میں عثمان کا نام لیتا ہوں. 5 میں سے 5 نہیں بلکہ باقی 4 بچے حضرت عبد الرحمن کو چھوڑ کر حضرت علی نے کس کا نام لیا؟ حضرت عثمان کا. ان شیعوں کو بتاؤ، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت علی کی خلافت غصب کر لیا تھا. ان تینوں لوگوں نے، کوئی غصب والی بات نہیں تھی. حضرت علی نے کہا اگر میں دستبردار ہوتا ہوں، کوئی اور خلیفہ بننا چاہتا ہے تو وہ عثمان ہی ہونا چاہیے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، حضرت عثمان کو پکڑ کر لے گئے، تنہائی میں لے گئے. کہا اے عثمان، آپ داماد رسول ہیں، رسول اللہ کے قرابت داروں میں سے ہیں، آپ کی فضیلت میں حضور نے فلاں 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 باتیں فرمائی، آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن اگر آپ خلافت کسی اور کو دینا چاہیں تو کس کو؟
آپ نے کہا میں علی ابن ابی طالب کو. انہوں نے کہا اگر میرے علاوہ کوئی بننا چاہتا ہے تو علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے. دونوں نے ایک دوسرے کا نام لیا، لیکن حضرت عبد الرحمن نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، سب راز میں رکھا. اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی میں جمع ہوئے، سارے انصار مہاجرین سب صحابہ کو جمع کیا، اور سارے انصار مہاجرین صحابہ میں سے جمع کر کے لوگوں سے رائے لی، افسروں سے، فوجیوں سے، سب سے رائے لی. اکثر کی رائے انہی دونوں کے بارے میں تھی، حضرت عثمان ہونا چاہیے، حضرت علی ہونا چاہیے. گویا کہ اس زمانے کا یہ الیکشن ہو رہا تھا، اور ایسا انتخاب تھا جو بالکل صاف ستھرا تھا، خواہشات سے آزاد ہو کر، پیسہ دے کر کے نہیں، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ. ہر ایک اگر بتاتا حضرت علی تو ساتھ میں یہ کہتا تھا اس لیے علی کہ وہ تہجد گزار ہیں. اگر کوئی عثمان کا نام لیتا تو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے محبوب نظر ہے، کوئی فضیلت کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ پیسہ ہم کو زیادہ دیتے ہیں.